نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے مہمان محترم جناب مفتی محمد رفیق سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اکثر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرماتے رہتے ہیں۔ آج تشریف لائے ہوئے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ شیخ محترم ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں، تو شیخ محترم نے ہماری دعوت قبول کیا، اور میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمارے طلباء کو ایک مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد آپ حضرات کے سامنے میرا بیان کرنا، شیخ سلفی صاحب فرما رہے تھے نصیحت کرنا تو بنتا نہیں ہے، یہ محبت ہے آپ کی بھی اور شیخ سلفی صاحب کی بھی۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب سے دین کا کام لے، ہم سے دین کا کام لے۔ یقیناً یہ علم اور کتاب و سنت کا علم یہ عظیم علم ہے، اور اس کی عظمت سے آپ لوگ واقف ہی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فقیتیں دی، مراتب دیے، مناصب دیے، کیونکہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ جیسے میں نے آیت پڑھی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ حل استفہام انکاری ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، عالم عالم ہے اور جاہل جاہل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو لوگوں میں سے منتخب کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، آج کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی دنیا میں مصروف ہے، کوئی فحاشی میں مصروف ہے، کوئی عریانی میں مصروف ہے، آپ علم وحی سیکھنے میں مصروف ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے، اور ہمارا علم وحی سے تعلق ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت موت تک اس سے تعلق جوڑ کے رکھے، لحد سے لے کر بلکہ مہد سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر تک اس علم سے تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہم جتنا بھی پڑھ لکھ لیں، جتنا بھی خطیب بن جائیں، جتنا بھی عالم بن جائیں، جتنا بھی مشہور ہو جائیں، جتنا بھی لوگ ہمیں سنیں، ہمیں طالب علم بن کر ہی رہنا چاہیے۔ ہم اگر طالب علم بن کر رہیں گے تو سیکھنے کا تعلق جاری رہے گا، اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، بس 6 سال پڑھ لیا، 7 سال پڑھ لیا، پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ 8 سال تو طریقہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی لائبریری ہے، خوبصورت لائبریری، اللہ برکت دے۔ یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے، یہ سلفی صاحب کی محنت ہے۔ ان 8 سالوں میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم کیسے اخذ کریں، ہم یہ مسئلہ کون سی کتاب میں ہمیں ملے گا۔ ہم صرف سیکھنا پڑھتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، علم سے تعلق جوڑ کے رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے کہ 5ویں مت بننا، 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا تو عالم بن جاؤ، علم سکھانے والے بن جاؤ، علم پڑھانے والے بن جاؤ، یا پھر علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا پھر علم سننے والے بن جاؤ۔ نمبر 4 علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 5ویں مت بننا۔ کہا 5ویں کیا ہے؟ ان تبغض العلم واہلہ، اہل علم سے بغض کرنا، یہ 5واں ہے۔ ایسے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بن جائیں، اور عالم کا مقام کتنا بڑا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ۔ انبیاء نے کیا چھوڑا؟ کوئی زر چھوڑی، کوئی جائیداد چھوڑی، کوئی پیسہ چھوڑا، کوئی بینک بیلنس چھوڑا۔ فاطمہ کے بابا نبیوں کے سردار نے کیا چھوڑا؟ علم چھوڑا۔ وہی کا علم، اس کے وارث کون ہے؟ یہ علماء ہیں۔ العلماء کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ جامع ترمذی کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا اللہ کے نبی من خلفاؤک، آپ کے جانشین کون ہیں؟ آپ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ میں الذین یاتون من بعدی ویروون احادیثی ویعلمونها الناس، یہ میرے جانشین ہیں۔ کہیں یوں فرمایا رحم اللہ عمران، کہیں یوں فرمایا نظر اللہ عمران من سمع منا مقالتی۔ کتنی بڑی سعادتیں ہیں، کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ عالم بن جائے، یا پھر طالب علم بن جائے۔ اور طلباء کے فضائل مناقب، صرف ایک حدیث ہی کافی ہے
کہ इन्नल आलिम यस्तगफिरु लहु मन फिस समावात, आलिम के लिए हर चीज़ दुआ करती है, आसमान वाले भी दुआ करते हैं, ज़मीन वाले भी दुआ, ये तालिब इल्म का ताल्लुक, हत्ता के मछलियाँ दुआएं करती हैं, हत्ता के फरिश्ते अपने परों को बिछा देते, कितना बड़ा मकाम। औ मुस्तमियान, इल्म सुनने वाले बने, औ मुहिब्बा, हमारा ताल्लुक उलमा से होना चाहिए, बड़े बड़े मशाइख हैं उनका इकराम भी करें, उनसे सीखें, उनके करीब हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, हम एक निकाह की तकरीब में जा रहे थे, हमारे शेख मुदीर जामिया ने हुक्म दिया और उनके हुक्म का इनकार कैसे हो सकता है, उनकी इतनी बड़ी मोहब्बत है। तो ये चंद बातें की हैं, इसलिए इस पर मैं अमल करूं तो बड़ा मकाम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही, अल्लाह इस इल्म से ताल्लुक जोड़ के रखे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस जामिया पर कितना बड़ा एहसान है, कोई यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी, कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी अल्लाह ने अता कर दी है, फिर अल्लाह ने बैठने के लिए जगह भी अता की है। वक्त निकाल के पढ़ें, सीखें, पॉइंट लिखा करें। यकीन कीजिए जब आप इंशाअल्लाह ताला आलिम बन जाएंगे, मिंबर पे खड़े होंगे, वो बचपन की चीज़ें आपको याद आएंगी, वो फ़ायदा देंगी, और ज़रूर फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह ताला। मुताले की कोशिश करें, आदत डालें, और जितना हो सके आप किताबें पढ़ें, इस मुताले में बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह से दुआ करें जो टूटी फूटी बातें की अल्लाह कबूल कर दे, अल्लाह आप सबको सदका जारिया बना दे, अल्लाह हम सबको कबूल कर ले। असल काबिलियत नहीं है, मैं कहा करता हूँ असल कबूलियत है। काबिलियत तो कई देखे हमने, आप मेरे साथी हैं, वो रेडियां लगा रहे हैं, मैंने देखा हर साल अव्वल आते थे, आज वो दुनिया में मसरूफ़ हैं, और जो कुछ नहीं करते थे अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं। तो अल्लाह की यहाँ कबूलियत है, दुआ करें अल्लाह कबूल भी कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकुमुल्लाह।